حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہمارے پاس یہ سوالات بہت آئے ہیں کہ بینک سے سودی قرض لینا درست ہے یا نہیں ہے. لون لینا جس میں ہمیں انٹرسٹ دینا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر بڑی بڑی تجارتوں، بس، ٹرک وغیرہ کی خریداری میں ہم سودی قرض بینک سے لیتے ہیں اور ہمیں لینا پڑتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس وغیرہ سے ہم بچ جائیں. تو کیا ایسی صورت میں بینک سے سودی قرض لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ تجارت کو فروغ دینے کے لیے سودی قرض لینا، بینک سے قرض لینا، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین کرام، یہ جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سودی قرض، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عام حالت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اس کی جب ضرورت پڑے گی اور آپ اس کے محتاج ہوں گے، آپ اس کے ضرورت مند ہوں گے، تو آپ کو پھر اس کی اجازت دی جائے گی. عموماً گاڑی وغیرہ خریدنے میں سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کا مسئلہ آتا ہے، اور سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ بینک سے سودی قرض لیتے ہیں تاکہ آپ کو سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس دینا نہ پڑے، تو یہ درست ہوگا. لیکن اس کے لیے یہ بات دھیان میں رہے کہ جو آپ نے قرض لیا ہے بینک سے اور اس پہ جو آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں، تو وہ انٹرسٹ کتنا ہے، اور اگر آپ نقد گاڑی خریدتے ہیں تو اس سے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کتنا دینا پڑتا ہے. اگر بینک میں جو آپ انٹرسٹ دے رہے ہیں وہ سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی رقم سے کم ہے تب تو پھر آپ لے لیجئے. لیکن اگر بینک کا انٹرسٹ زیادہ ہے اور سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی رقم اس سے کم ہے، تو پھر آپ کے لیے بینک سے سودی قرض لینا درست نہیں ہوگا. آپ کو نقد خریدنی پڑے گی. رہ گئی بات معاشی ذوبحالی سے بچنے کے لیے، اقتصادیات سے کی پریشانی سے بچنے کے لیے، اکنامکس کو بڑھانے کے لیے، اور تعلیمی و ثقافتی اور سیاسی گراوٹ سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے اگر سودی قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہوگا. وہ شرائط یہ ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ انٹرسٹ کا رقم سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کے رقم سے کم ہونی چاہیے. یہ اس لیے بھی ہے چونکہ جب انسان اگر دو ضرر میں گھر جائے، دو نقصان میں گھر جائے، تو اس کو ان دو نقصان میں سے اس نقصان کو اختیار کرنے کی شریعت حکم دیتی ہے جو کم ہو، جو بڑی نہ ہو، جو نقصان کم ہو. دوسری شرط اس تعلق سے یہ ہے کہ ممکنہ حد تک، یعنی جتنی جلدی ہو سکے، آپ اس رقم کو بینک کو لوٹا دیں. انسٹالمنٹ پہ جو لیتے ہیں، جو قسط بینک ہم پر لگاتی ہے، تو ان قسطوں کو آپ جتنی جلدی ہو سکے ادا کر دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی قسط فیل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ اضافی چارج آپ کو بینک لگاتی ہے. اگر آپ کو ظن غالب ہے کہ ہم بینک کے ان تمام قسطوں کو وقت پر ادا کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے درست ہوگا. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یہی اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم قرض لے رہے ہیں بوجہ مجبوری لے رہے ہیں، اسے آپ دل سے برضا و رغبت سمجھ کر کے نہ لیں، اس سے خوش ہو کر کے نہ لیں. کیونکہ اگر آپ نے اسے رضا و رغبت کے ساتھ لیا اور اس کو خوش سمجھ کر کے لیا، تو پھر ایسی صورت میں یہ آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. تیسری بات کہ آپ قرض اتنا ہی لیں جتنا کہ آپ کو ضرورت ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز ضرورتاً جائز ہوتی ہے تو وہ پھر اتنی ہی جائز ہوتی ہے جتنے سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے. بہت مشہور مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے، پانی موجود نہیں ہے، اور آپ پیاس کی شدت برداشت نہیں کر پا رہے، جان جانے کا خطرہ ہے، پاس میں شراب موجود ہے، تو آپ کو شراب پینے کی اجازت صرف اتنی مقدار کی ہوگی کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے.
ایک دو گھونٹ سے اگر آپ کی پیاس بجھ رہی ہے، جان بچ جائے گی، تو اتنے ہی پر اکتفا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ نے اس سے آگے بڑھا اور منہ میں بوتل لگا کے پورا ڈکا آپ نے اتار لیا تو پھر یہ حرام ہوگا، یہ آپ کے لیے اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، انسٹالمنٹ پر کچھ بھی آپ کام کرتے ہیں یا اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اگر آپ اس طرح سے بینک سے قرض لیتے ہیں اور معاشی پسماندگی اور ذوب و حالی سے بچنے کے لیے اگر آپ اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور وہ بھی بوجہ مجبوری، بطیب خاطر نہیں، مجبوری کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔